بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری کل کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ رمضان کی تہجد کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو تہجد کی نماز کا طریقہ بتایا تھا، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ رمضان کی تہجد میں ہم کس طریقے سے دعا مانگیں، یعنی کن الفاظ سے، کن آداب سے ہم اللہ تعالیٰ کو کنونس کریں کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی چیز شیئر کروں گی، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ویسے آپ تو جانتے ہیں کہ تہجد وہ نماز ہے کہ جس کی ہم جتنی بھی فضیلتیں بیان کریں وہ کم ہیں۔ تہجد میں جو بھی دعائیں مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحم سے وہ تمام دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ مگر آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں تو ہمارے لیے تہجد پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ اس ٹائم پہ سو رہے ہوتے ہیں۔ مگر رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو میری آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جلدی اٹھا کریں تاکہ آپ رمضان میں تہجد کی نماز کو مس نہ کر سکیں، کیونکہ آپ کو اس نماز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے نا، تو آپ کبھی بھی تہجد کی نماز کو نہ چھوڑیں، کیونکہ تہجد میں دعائیں گارنٹیڈ قبول ہوتی ہیں۔ اور جب تہجد رمضان کی تہجد ہو تو پھر تو سونے پر سہاگا والی بات ہے۔ تو الحمدللہ رمضان میں ہم سب تہجد کو آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ سحری سے کچھ وقت پہلے، یعنی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اور اس آدھے گھنٹے کو، یعنی کہ اس 30 منٹ کو اپنی زندگی کے سب سے قیمتی 30 منٹ بنا لیں۔ آپ ایک انداز رکھیں اپنا، یعنی کہ آپ ایکٹیو رہیں دعاؤں کے درمیان، نماز کے درمیان، خشوع و خضوع کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور یہ یقین رکھیے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں جو قادر مطلق ہے۔ وہ تو بے انتہا محبت کرنے والا ہے، تو آپ بھی بے انتہا محبت کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کریں، یعنی کہ اس نے آپ کو جو جو دیا ہے، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، آپ ان سب چیزوں کا ذکر اس کے سامنے کیا کریں، اور ساتھ میں الحمدللہ کہا کریں۔ جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کے پاس جتنی نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کیا کریں اللہ کے سامنے۔ آپ کو پتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جو مہمان ہے، یعنی کہ رمضان ہمارے بیچ میں مہمانوں جیسا ہے۔ تو اس چیز کو یاد کر کے آپ آنکھوں میں آنسو لائیں۔ دعا کے دوران آپ ایسا سمجھیں کہ یہ رمضان ہے، یہ قبولیت کا مہینہ ہے، اور اگر یہ مہینہ چلے جائے گا، یعنی کہ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو مجھے اس مہینے میں بہت خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب کو مانگنا ہے، اپنے رب کی محبت مانگنی ہے، اپنے رب سے اپنی من پسند چیزیں مانگنی ہے، اپنے رب سے اپنے تمام مسئلوں کو حل کرانا ہے۔ پھر اپنے رب کی تعریف کریں جو اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی حمد و ثنا بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ ہم اس کی حمد و ثنا کا وہ حق تو ادا نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم اس کی تعریف کریں تو بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ آپ کتنے خوش ہیں مسلمان بن کے، ایمان پا کر، رمضان پا کر، اس کی عبادت کر کے، اس کو سجدہ کر کے، اس کو پکار کے آپ کتنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس کے سامنے شیئر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اس کے علاوہ افطار اور سحور کے وقت آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، یعنی کہ کھانے پینے کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے مشکور ہوں، ہر وقت الحمدللہ کہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ الحمدللہ ورڈ اپنی زندگی کا تکیہ کلام بنا لیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ الحمدللہ، اور ہمیں کرنا بھی تو چاہیے۔ چلتے پھرتے ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہمارے پاس پاؤں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، زبان ہے ہمارے پاس، کان ہیں تو ہم سن رہے ہیں، تو یہ ساری نعمتیں ہیں۔ دیکھ لیں آپ، کھانے پینے کی چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں، سونے کو بستر نہیں، رہنے کو گھر نہیں، تو یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان سب نعمتوں کا ذکر کیا کریں۔ اس کے بعد اپنی زندگی کا حال، اپنے دل کا حال اس ذات کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ وہ ذات ہے نا، وہ نہ صرف سنتی ہے بلکہ آپ کے زخم پر مرہم بھی رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کریں کہ یا رب، رمضان کا مہینہ ہے، تہجد کے لمحات ہیں، یا رب میں نے سنا ہے کہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں،
تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا رب، ان مبارک لمحوں میں دعائیں مانگ رہی ہوں۔ اگر اب بھی اس جھولی کو قبولیت سے نہیں نوازا گیا تو یا رب کب نوازے گا تو؟ اگر اے اللہ اس وقت بھی آپ نے خالی ہاتھ لوٹا دیا تو مولا پھر کب ہمیں تو عطا کرے گا؟ ہم تو اسی امید پر تیرے سامنے بیٹھ کر سوال کرتے ہیں کہ تو ہم پر رحم کی نظر ضرور فرمائے گا۔ بے شک تو رحیم ہے، اور یہ تو رحمت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اگر اس عشرے پر بھی تو نے ہم پر رحم نہ کیا مولا تو کب کرے گا؟ ہمارے حالات پر رحم فرما دے۔ ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، لیکن مولا تو کسی چیز کا محتاج نہیں۔ تو بس کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اے مولا ہماری دعاؤں پر بھی کن فیکن فرما دے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم برے ہیں، ہم گندے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں۔ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن مولا اگر تو صرف نیک لوگوں پر رحم فرمائے گا تو ہم پھر کس در پہ جائیں گے؟ ہمارا کوئی دوسرا مددگار نہیں ہے سوائے تیرے۔ ہم صرف تیرے محتاج ہیں، ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ دینے والی ذات صرف تیری ہے۔ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، تو ہے تو سب ہے، تو نہیں تو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میرے پیارے اللہ، میری ان تمام دعاؤں کو تو آج قبول کر لے جس کا میں تجھ سے کافی وقت سے سوال کر رہی ہوں۔ اس وقت کو میرے لیے قبولیت کی گڑی بنا دے، اس رمضان کو میری دعاؤں کے قبول ہونے کا رمضان بنا دے۔ یا رب میری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے، میری دعاؤں کو میرے حق میں قبول کر لے۔ تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ تیری چاہ ہے یا رب کہ آج میں تجھ سے ان لمحوں میں، اس رمضان کی راتوں میں، ان راتوں کی تہجد کی نماز کے بعد تہجد کی دعاؤں میں مانگ رہی ہوں۔ مولا جیسے تو نے مجھے مانگنے کی توفیق عطا کی، ویسے ہی مجھے قبولیت کی رضا بھی نصیب فرما۔ میرے مولا رمضان وہ مہینہ ہے، تہجد وہ نماز ہے جس میں تو کبھی بھی اپنے مانگنے والے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ میرے مولا میں بہت امید سے تیرے پاس آئی ہوں، مجھے یقین ہے کہ مجھے اسی در سے ملے گا۔ دنیا کے لوگوں سے مانگو تو وہ تھک جاتے ہیں، ایک دو بار مانگنے کے بعد چھپنے لگتے ہیں کہ کہیں ہم ان سے کچھ مانگ نہ لیں، مگر مولا تیری ذات واحد ایسی ہے کہ جس سے مانگو تو خوش ہوتی ہے اور نہ مانگو تو ناراض ہوتی ہے۔ مولا میری تمام دعاؤں کو قبول کر لے۔ مولا مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے اہل و عیال کو بخش دے، میرے عزیز و اقارب کو بخش دے، میرے پڑوسیوں کو، میرے دوستوں کو، غرض کہ تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے۔ تو اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کیا کریں۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیجیے، اور رمضان میں آپ دیکھیں کہ ہم لوگ تہجد کی نماز بہت ہی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ رمضان میں تہجد کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو عام دنوں میں بھی تہجد کی عادت ہوگی۔ تو آپ ابھی سے کوشش کیجئے ڈیلی پڑھیں۔ کیا آپ برے وقت سے گزر رہے ہیں تو اللہ پر یقین کریں، اپنے دماغ کو برے اور نیگیٹو خیالات سے دور رکھیے، حد سے زیادہ اپنے رب کو یاد کیجئے اور بس صبر کیجئے، کیونکہ صبر کرنے والوں ہی کو بے حساب اور بھرپور دیا جائے گا۔ انشاءاللہ ایک دن آپ کی زندگی میں بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جیسا آپ چاہتے ہو ویسا ہو جائے گا، حالات مشکل ہوں یا ناممکن ہوں۔ اگر آپ سچے دل سے دعائیں کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا کام ضرور بنائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کی تڑپ دیکھ کر ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں۔ وہ خالی نہیں لوٹاتے کسی کو بھی مایوس کر کے۔ جو آپ چاہتے تھے اگر وہ نہ ملا تو یقیناً اس سے کچھ اور بہتر آپ کے نصیب میں آئے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کا بہتر نہیں بہترین کرنے والا ہے۔ سو اس پہ یقین رکھیں، اس پر بھروسہ کریں اور سب سے بڑھ کر صبر رکھیں۔ انشاءاللہ ایک دن سب کچھ صحیح اور بہتر ہو جائے گا۔
اور آپ نماز تہجد ادا کریں۔ آپ نماز تہجد میں خوب مانگیں، اور جن الفاظ میں نے آپ کو دعا کے لیے بتایا ہے ان الفاظ سے اس طریقے سے آپ دعا مانگیں، افطار کے وقت بھی اور ہر نماز کے بعد بھی۔ تو اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ کسی کو کچھ نیا سکھا کر آپ بھی ثواب کمائیں۔ اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔